السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس لیکچر میں ہم جنت کی خوشبو کے بارے میں بات کریں گے۔ جنت کی خوشبو کتنے فاصلہ سے مہکتی ہے۔ حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے پائی جائے گی۔ یہ حدیث بحیقی، احمد اور حاکم تینوں میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 40 سال کے فاصلے تک محسوس ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی، اور یہ حدیث حاکم میں، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، تینوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی معاہدی یعنی ذمہ کافر کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت یعنی فاصلے سے محسوس ہوگی۔ اب یہ معاہدی یا ذمہ کافر کون سا کافر ہے تو یہ سن لیجئے۔ یہ وہ کافر ہے جو دارالاسلام میں رہنے کے لیے بادشاہی اسلام کو جزیہ دے، یعنی جو کافر جزیہ دیتا ہو اور کوئی مسلمان اس کو قتل کرے تو یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ حدیث یہ ہے بخاری کی۔ ایک اور حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رعایا کا حکمران بنائے مگر اس نے رعایا کو نیکی کی تلقین نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث، جس شخص نے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی والدیت کی نسبت کی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے سونگھی جائے گی مگر اس کی خوشبو کو نیک عمل کا احسان جتلانے والا، جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی ہم جو کچھ کرتے اور پھر بعد میں اس بندے پہ جتلاتے رہتے ہیں، اور والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ حدیث طبرانی صغیر کی ہے۔ ایک اور حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں باریک یا مختصر یا تنگ لباس پہنتی ہیں اور وہ اس حالت میں ننگی شمار ہوتی ہیں، خود گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ یہ حدیث موطا امام مالک اور مسلم کتاب اللباس، اس میں دونوں میں ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے بھی سونگھی جا سکے گی۔ اللہ کی قسم، اس کو والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا یعنی تعلق توڑنے والا اور بوڑھا بدکار یعنی جو ایجڈ ہو اور پھر بھی زنا کرتا ہو، اور وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر اور شلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوگا نہیں سونگھ سکے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاون سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس پر جنت کی خوشبو تک سونگنا حرام ہے۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، ترمیزی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن دارمی میں ہے، ابن حبان، بحیقی، بہت زیادہ کتابوں میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک مشقال کے برابر بھی تکبر موجود ہو تو اس شخص کے لیے جنت حلال نہیں ہوگی، مطلب بہت ہی قلیل مقدار میں بھی تکبر موجود ہو تو وہ جنت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، نہ تو اس کی خوشبو سونگھ سکے گا ورنہ اس کو دیکھ سکے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کالا خضاب کرے گی، جو لگاتے ہیں بالوں میں، جیسے کبوتروں کی پوٹے ہوتے ہیں، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ ابو داود نسائی کی حدیث ہے۔ اب یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو جنت کی خوشبو کا مختلف مسافتوں سے پایا جانا احادیث میں وارد ہوا ہے، یعنی 40 سال، 500 سال، 1000 سال، یہ مختلف لوگوں کے اعمال و درجات کے حساب سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی منشا پر موقوف ہے، وہ جس کو جتنے فاصلے سے چاہے جنت کی خوشبو پہنچا دے یا جنت کی خوشبو سے پردے ہٹا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔